جلتے خواب قسط نمبر 4۔ یہ تو میری معائشہ لگ رہی ہے۔ رمشا کچن سے نکل کر چائے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھی۔ مارننگ شو وہ بڑے شوق سے دیکھتی تھی۔ بچے اس وقت اسکول اور میاں آفس تھے۔ وہ کام والی سے کام ختم کروا کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ ٹی وی آن کرتے ہی کسی نئی گلوکارہ کا ہوسٹ نے ذکر کیا۔ کیمرہ اس کی جانب آتے وہ کتنی دیر ساکت سے ٹی وی کو دیکھتی رہی۔ چائے کا مگ میکانکی انداز میں سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹی وی کے قریب کرسی پر بیٹھی۔ روتے مسکراتے وہ خود سے مخاطب ہوئی، کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ جس لمحے وہ ان کے پاس سے امریکہ گئی تھی تب بچی سی ہی تھی۔ 5-6 سالوں میں ایک میچور لڑکی بن چکی تھی۔ کچھ زمانے کی مسافتوں نے اسے میچور کر دیا تھا۔ خاموشی سے مسکراتے وہ بہت کام سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ زیادہ تر فرزاد ہی سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ کامران کی شادی میں انہوں نے اس میوزیشین کو دیکھا تھا، مگر اب کافی عرصہ ہو گیا تھا میوزک وہ بہت سنتی نہیں تھی، اسی لیے زیادہ علم بھی نہیں تھا۔ میری جان، محبت سے اٹھ کر اسکرین پر 2 انگلیاں معائشہ کے اسکرین پر نظر آتے چہرے کے ساتھ لگا کر ہونٹوں پر لگائی۔ کتنی بار انہوں نے گلناز کو فون کر کے کہا تھا کہ کبھی اس کی معائشہ سے بات کروا دے، مگر اس عورت نے ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے امریکہ والے گھر کا انہیں نمبر معلوم نہیں تھا، بس گلناز کا موبائل نمبر ہی پتہ تھا۔ 1-2 بار کے بعد اس نے وہ بھی اٹھانا بند کر دیا تھا۔ سبطین نے بہت بار کہا کہ وہ وہاں کسی سے پتہ کروا دیتے، مگر اس نے خود ہی منع کر دیا۔ جب وہ فون پر بات نہیں کرنے دے رہی تو لینڈ لائن پر وہ کتنی بار معائشہ سے بات کر لیتی، بس دن میں کئی بار اس کی خیریت اور حفاظت کی دعا مانگتی تھی۔ کتنی پیاری تھی وہ انہیں، وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ ان کے اپنے 2 بچے تھے، مگر معائشہ سے انہیں اور ہی طرح کی محبت تھی۔ اس پروگرام کے نیچے چلتی پٹی سے وہاں کا نمبر نوٹ کیا۔ نہیں، یہ لوگ تو کبھی نہیں بتائیں گے، کامران سے کہہ کر پتہ کرواؤں گی، وہ تو فرزاد کو جانتا ہی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ خود سے بولی۔ شو ختم ہوتے ہی وہ دونوں اسٹوڈیو آ چکے تھے، جہاں ساحل پہلے سے ہی بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسا رہا انٹرویو؟ انہیں اندر آتے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا، بس ٹھیک ہی تھا۔ ہاں، فروہ سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، بس اس کا مزہ آیا۔ اس کی بات پر معائشہ کا ملاقات یاد آئی۔ فروہ میڈم تو لگ رہا تھا فرزاد کی گود میں ہی بیٹھ جائیں گی۔ شو کے دوران بھی کتنی ہی بار وہ اپنے صوفے سے اٹھ کر فرزاد کے صوفے کے بازو پر بیٹھی، پھر بار بار ہنستے فرزاد کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ معائشہ نے بڑے غور سے اس کی بے تکلفی نوٹ کی۔ کافی فرینک دوست ہیں آپ کی۔ نہ جانے کیا ہوا، ایک دم وہ رائے دے گئی۔ اس کی بات پر وہ دونوں لمحہ بھر کو خاموش ہوئے۔ دوست فرینک ہی ہوتے ہیں، وہ جب ایک تیاری میں بول گئی تھی، اب پچھتائی۔ کیا ضرورت تھی رائے دینے کی؟ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ آج ہی دوستی کی اور آج ہی وہ بھی فرینک ہو گئی۔ ساحل نے معائشہ کی خفت بھری شکل دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ نہیں، میرا مطلب ہے، وہ ایک دم بوکھلائی۔ آج کی ریہرسل شروع کریں؟ فرزاد کا سنجیدہ انداز دیکھ کر اسے محسوس ہوا جیسے وہ مائنڈ کر گیا۔ پھر خاموشی سے شام تک وہ اگلے گانے کی ریہرسل کرتی رہی اور اس کی ڈانٹ کھاتی رہی۔ یہ اوپر سے یکدم تم نوٹ نیچے کیوں کرتی ہو؟ کوئی 10ویں بار وہ ایک ہی غلطی دہرا رہی تھی۔ تو یہاں جو نوٹس بنے ہیں اس میں یہی تو لکھا ہے۔ وہ نوٹس اس کے سامنے رکھتے بولی، یہ تم نے بنائے؟ ساحل جو سفینہ سے بات کرتے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ فرزاد نے غسیلی نظر اس پر ڈالی۔ ہاں، وہ اسے بھی فوراً اپنی غلطی نظر آئی۔ دیکھا، بس مجھے ڈانٹتے جاتے ہیں۔ اس کی شکوہ کناہ نظریں فرزاد پر اٹھی۔ تو تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ لو، اب یہ بھی الزام میرے سر۔ مجھے کیا پتا کہ آپ کے سامنے والے نوٹس اور میرے نوٹس مختلف ہیں، وہ حیرت سے بولی، جو کی بورڈ کی کیز کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ سارا قصور ان کا ہے، ہم لڑوا کر ہنس رہے ہیں۔ وہ واقعی ان کی نوک جھونک پر نوٹس ٹھیک کرتے منہ نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ 2 شیروں کے بیچ میری کیا مجال کہ میں ہنسوں؟ وہ یکدم مسکراہٹ چھپا کر سر اٹھاتا ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اتنے تم معصوم؟ فرزاد نے سر ہلایا۔ چلو اب بند کرو، باقی کی ریہرسل کل کریں گے، مجھے ضروری گھر جانا ہے۔ معائشہ نے اس کے ضروری کام کو ڈھیر دعائیں دیتے جلدی کام ختم ہونے پر ڈھیر سارا شکر ادا کیا۔ ہاں، میں نے بھی سفینہ اور بچوں کو لے کر اس کی امی کے گھر جانا ہے، اس کی بہن کی بات پکی ہو رہی ہے۔ ساحل نے بھی چیزیں سمیٹی۔ وہی بہن؟ فرزاد کے لہجے میں یکلخت شرارت سمٹ آئی۔ جی، وہی بہن جسے آپ ہری جھنڈی دکھا چکے ہیں۔ ساحل کی بات پر اس کا بے ساختہ قہقہ نکلا۔ ہاں تو یار، اتنی چھوٹی اپنی عمر دیکھے اور عشق و محبت دیکھے۔ فرزاد کی بات پر معائشہ کا بیگ تھامتا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا۔
اسے لگا یہ بات اس نے خصوصی معائشہ کو سنائی ہے۔ یکدم اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی۔ گاڑی میں وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ فرزاد کو اس کی خاموشی چبھی۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ آخر اسے ہی یہ خاموشی توڑنی پڑی۔ پتہ نہیں وہ خود زیادہ دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا یا اسے خاموش نہیں دیکھ سکتا تھا، حالانکہ وہ خود کوئی بہت باتونی نہیں تھا، مگر معائشہ کے ساتھ وہ یکسر مختلف تھا۔ ایک چھوٹا نٹ کھٹ بچہ اسے خود میں محسوس ہوتا تھا، جو آج تک کبھی کسی کی سنگت میں اسے محسوس نہیں ہوا، حتیٰ کہ سالے کے ساتھ بھی نہیں۔ اس کی خاموشی پر یہی سمجھا کہ شاید وہ تھک گئی ہے۔ نہیں، آئی ایم سوری، وہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اس کی آواز پر چونکی، نفی میں سر ہلاتے اس سے ایکسکیوز کرنے لگی۔ کس بات کے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے آپ کی دوست کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر 2 منٹ کے لیے خاموش ہوتے اس نے سمجھنے کی کوشش کی، پھر پروا کے حوالے سے اس کا کیا جانے والا تبصرہ یاد آیا۔ بے وقوف، بے اختیار اس کے سر پر چپت لگائے۔ اسی لیے تم اتنی خاموش ہو؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ نہیں، بس مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے ان پر تبصرہ کیا۔ اس کی بات پر وہ حالے سے ہنستے نفی میں سر ہلا گیا۔ ہر شخص اپنی رائے میں آزاد ہے، تمہیں جو لگا تم نے کہہ دیا، ڈونٹ وری، مجھے برا نہیں لگا۔ اس نے سہولت سے اسے شرمندگی سے نکالا۔ کیا ضروری ہے محبت کسی خاص عمر میں ہو؟ کیا کم عمر لوگوں کو محبت نہیں ہو سکتی؟ اسے ریلیکس دیکھ کر وہ دل میں مچلتا سوال آخر لبوں پر لے آئی۔ بالکل ہو سکتی ہے، مگر یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ آیا وہ محبت ہے یا وقتی کشش۔ ہم بہت بار وقتی کشش کو محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ وہ ایک نظر سامنے دیکھ کر اس کے تفکر بھرے چہرے کو دیکھ کر سبھاؤ سے بولا، اور یہ فرق کیسے کیا جائے کہ یہ محبت ہے یا وقتی کشش؟ وہ جانتا تھا اگلا سوال کیا ہوگا۔ وقتی کشش کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، اس شخص کے زندگی سے نکلتے ہی کچھ عرصے بعد وہ کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں محبت ایک بار کے علاوہ دوسری بار اور 100 بار بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ محبت نہیں، وہ کشش ہوتی ہے، اور جب وہ نہیں ملتی تو کسک رہ جاتی ہے اس کے نہ ملنے کی۔ محبت ایک بہت وسیع احساس ہے جس میں مقابل پاس ہو، ساتھ ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کشش محبوب کو ساتھ رکھنے یا اس کے ساتھ ہونے پر ضد کرتی ہے، اس کے ملنے نہ ملنے پر تڑپتی ہے۔ محبت تو بڑی پرسکون ہوتی ہے، سمندر میں ٹھہرے پانی کی طرح۔ محبوب ملے نہ ملے یہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی، سکون دیتی ہے۔ محبوب کا خیال آنے پر تقویت دیتی ہے۔ محبت ضدی نہیں ہوتی۔ کتنے خوبصورت انداز میں وہ محبت کی تعریف کر گیا تھا۔ محبت عمروں سے مشروط نہیں ہوتی، کشش ہمیشہ چھوٹی عمر اور امیچورٹی سے مشروط ہوتی ہے۔ اس عمر میں دل کو ہر اچھا لگنے والا شخص ہمدردی اور محبت کے چند بول بولنے والا شخص محبوب لگتا ہے۔ حقیقت میں وہ محبت نہیں ہوتی، صرف وقتی احساس ہوتا ہے، جو پانی کی جھاگ کی طرح جتنی جلدی اٹھتا ہے اتنی جلدی بیٹھ جاتا ہے۔ معائشہ نے یکدم اپنا محاسبہ کیا۔ کیا آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ اس کا سوال بڑا بے ساختہ تھا، اور فرزاد کا یکلخت سنجیدہ ہونا بھی بے ساختہ تھا۔ نہیں، کشش تھی، شاید پہلی بار اس نے اعتراف کیا تھا۔ کسک تھی جو رچنا کے لیے وہ آج بھی محسوس کرتا تھا۔ معائشہ کی آنکھیں پھیلی۔ کون تھی وہ؟ یکدم تجسس بڑھا۔ تم نے زبیدہ کو کچھ پکانے کا کہا تھا؟ اس کے سوال پر اتنا غیر متوقع سوال۔ معائشہ یکدم اپنے خول میں سمٹی۔ اتنا پرسنل سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے غلطی کا احساس ہوا، اور فرزاد نے بنا اسے برا بھلا کہے کتنی خوبصورتی سے اس کی غلطی اور بے تکلفی کا احساس دلایا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ دال چاول بنانے کا کہا تھا۔ تمہاری اور میری چوائس کافی ملتی ہے، مجھے بھی دال چاول بہت پسند ہے۔ اسے شرمندگی سے نکالنے کے لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ اسے نارمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرا گانا اسے اکیلے نہیں گانا تھا، اس کے ساتھ ایک میل سنگر بھی تھا۔ وہ تینوں اسٹوڈیو پہنچ چکے تھے، مگر وہ میل سنگر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اتنی دیر وہ اپنی لائنز کی ریہرسل کرتی رہی۔ حد ہے یار، یہ آج کل کے آرٹسٹس، ذرا جو وقت کا احساس ہو۔ انہیں 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ لڑکا آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایکسکیوز می، معائشہ اتنے اس کے تبصرے پر اسے تنقیدی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ تم بھی میرے ساتھ آتی ہو تو وقت پہ پہنچ جاتی ہو، ورنہ حالات ایسے ہی ہیں۔ وہ مزے سے اس کی نظروں کو خاطر میں نہ لایا۔ ارے کتنے ناقدرے ہیں، ایک اچھی سنگر مل گئی ہے نہ، بغیر تردد کے تو مجھے کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر پھر سالے کی جانب دیکھ کر بولی، جو کندھے اچکا گیا۔ اتنی آسانی سے تو آپ نہیں ملی، آپ کے پیچھے تو امریکہ تک جانا پڑا۔ وہ مزے سے اسے جتا گیا۔ اس سے پہلے کہ معائشہ مزید کچھ کہتی، کوئی عجلت میں اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ سو سوری سر، بس صبح ٹائر پنکچر ہو گیا گاڑی کا۔ شاید یہ وہی سنگر تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔
اچھا خوش شکل نوجوان تھا۔ سالے سے ہاتھ ملا کر وہ بڑے مؤدب انداز میں فرزاد کی جانب بڑھا جو اپنے نشست سے کھڑا ہو چکا تھا۔ کتنی بار ٹائر پنکچر ہوا ہے؟ وہ مزے سے اس کے بہانے پر چوٹ کر گیا۔ ارے نہیں، سچ میں بس۔ وہ یکدم گڑبڑا گیا۔ خیر ان سے ملو، یہ معائشہ ہے۔ سالے نے اس کی شرمندگی کا اثر ظاہر کرتے اس کی توجہ معائشہ کی جانب مبذول کروائی۔ معائشہ بھی اپنی مخصوص کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں معائشہ کو دیکھتے چمک سی ابھری۔ ہائے! ہاتھ معائشہ کی جانب بڑھایا جس حوالے سے تھام کر اس نے فوراً ہی چھوڑ دیا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد اسے لوگوں سے اچھی بری وائبس آ جاتی تھی۔ ہاتھ ملاتے یکدم اس کی نظریں میکانکی انداز میں فرزاد کی جانب اٹھی۔ اسے یکدم فرزاد کی نظروں میں سرد مہری سے اترتی نظر آئی۔ وہ یکدم محتاط سی ہوئی۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرنے والی اس کی پرواہ کر رہی تھی۔ پلیز بیٹھو۔ فرزاد نے معائشہ کے ہی جیسے کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ بکھراتا کرسی کو نامحسوس انداز میں معائشہ کی کرسی کے تھوڑا قریب کھسکا کر بیٹھا، جسے فرزاد نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر معائشہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے کی بورڈ سیٹ کرنے لگا۔ اسے معائشہ کے چند مینرز بے حد پسند تھے۔ وہ تب تک نہیں بیٹھتی تھی جب تک سالے اور وہ نہ بیٹھ جائیں۔ وہ ہمیشہ اس سے ایک قدم پیچھے چلتی تھی، اور ایسا وہ اس کے ساتھ نہیں کرتی تھی بلکہ جواد کے لیے بھی اس کا انداز ایسا ہی تھا۔ وہ تب تک کھانا، کافی یا چائے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک وہ اور سالے نہ شروع کریں۔ وہ عزت کرتی تھی اور اسی لیے اس سے اور سالے سے عزت کرواتی بھی تھی۔ فرزاد نے نوٹ کیا کہ وہ میل لڑکا یہ دیکھے بغیر اپنی کرسی سنبھال چکا تھا کہ سالے یا فرزاد بیٹھے ہیں کہ نہیں۔ شام تک وہ انہیں ریہرسل کرواتا رہا۔ معائشہ اپنے اس کے مزاج سے کافی حد تک واقف ہو گئی تھی۔ اس کی ریہرسل کافی اچھی تھی، جبکہ اس لڑکے پر ابھی اسے محنت کرنی تھی۔ معائشہ کی آواز میں مزید نکھار کے لیے اس نے ایک بہت مشہور استاد کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ چند گھنٹے ان کے ساتھ ریہرسل کرنے کے بعد وہیں اسٹوڈیو میں ایک الگ روم میں اس نے معائشہ کو استاد کے ساتھ ریاض کرنے بھیج دیا۔ کیسا رہا سیشن؟ 2 گھنٹوں کے ریاض کے بعد استاد کے جاتے وہ جیسے اس روم سے باہر آئی، فرزاد نے اسے اپنی مخصوص کرسی کی جانب بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ بہت مزہ آیا۔ اسے حقیقت میں اپنی ہی آواز کی بہت سی خوبیوں کا اندازہ نہیں تھا۔ مزید دنوں تک تم کافی فرق محسوس کرو گی، سالے نے بھی اسے سراہا۔ چلیں ابھی چند دن تو ریہرسل جاری رہے گی۔ گانے کے کچھ میوزک کے پیسز فرزاد ریکارڈ کر چکا تھا۔ تو میں تو آج رات تک یہی ہوں۔ سالے تو معائشہ کو ڈراپ کر دینا، نہیں تو ڈرائیور سے کہنا اسے چھوڑ آئے۔ فرزاد نے ان تینوں کے نکلتے کہا۔ میں چھوڑ آتا ہوں ان کو، آپ مجھے ان کے رہنے کی جگہ بتا دیں۔ کہاں اسٹے کیا ان کا؟ غضنفر کی پھرتیاں دیکھ کر سالے اور فرزاد بھی میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے سفینہ اور بچوں سے بھی ملنا ہے۔ اس کی آفر کو اکثر نظر انداز کر کے معائشہ فرزاد کو دیکھ کر بولی، جس کے چہرے پر پھیلی مبہم مسکراہٹ بتلا رہی تھی کہ وہ معائشہ کو اس لڑکے سے گریز دیکھ کر اور اسے اس بات کا فیصلہ کرتے دیکھ کر خوش ہوا تھا کہ اسے صحیح اور غلط لوگوں کی پہچان ہو رہی ہے۔ ایز یو وش مائی ڈیئر۔ فرزاد نے ہاتھ پھیلاتے جیسے سب اس پر چھوڑا۔ تھینک یو غضنفر فار دس آفر۔ ایک تکلفانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے بڑی سہولت سے اسے منع کیا۔ چلیں، سالے کی جانب دیکھا۔ آ جاؤ۔ اوکے جانی، ٹیک کیئر۔ فرزاد سے ہاتھ ملاتے وہ معائشہ کو لیے باہر نکلا۔ بھائی تم اور فرزاد انوائٹڈ ہو میری سالی کے نکاح میں۔ باہر نکلتے ہی سالے نے اسے اطلاع دی۔ میں کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ سفینہ کی دوست بن کر بھی ایسا بے تکا سوال کر رہی ہو؟ وہ اسے کینۃ نظروں سے دیکھ کر بولا۔ وہ گیدرنگ کا سن کر ہی گھبرا گئی۔ ہائے کتنے دنوں بعد آئی ہو، ابھی 3-4 دن پہلے ہی تو وہ اس سے ملی تھی۔ سفینہ پھر بھی ایسے بولی جیسے صدیوں بعد ملی ہو۔ کل تم میرے ساتھ شاپنگ پر چل رہی ہو، مرحا کے نکاح پر تم نے اچھے سے ریڈی ہو کر آنا ہے۔ میری تو سب کزنز یہ سن کر ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی ہیں کہ تم میری فرینڈ ہو۔ سب تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ سفینہ سے ملتے اس کی باتیں سنتے وہ حیران تھی کہ ابھی تو اس کے کریئر کا آغاز تھا، ابھی سے لوگوں نے اسے سیلیبریٹی بنا دیا۔ اپنی یہی پریشانی اس نے اگلے دن فرزاد سے شیئر کی۔ خلاف توقع اس کی آنکھ صبح جلدی کھل گئی۔ 6 بجے کا وقت تھا۔ کچھ دیر کسل مندی سے لیٹی رہی، پھر اٹھ کر فرزاد کو فون ملایا، اس خیال کہ شاید ابھی جاگنگ کے لیے نہ نکلا ہو، اور اس کا خیال درست تھا۔ ہیلو، خیریت؟ وہ اس کے فون پر گھبرایا۔ اتنی صبح اس نے کبھی کال نہیں کی تھی۔ آپ جاگنگ پر تو نہیں گئے ابھی؟ اس کی آواز پر وہ کہکا لگا اٹھا۔ ڈونٹ ٹیل می یار کہ تم میری اس دن کی بات کو دل پر لے چکی ہو۔ وہ مارننگ شو والے دن کا حوالہ دے رہا تھا جب اس نے جاگنگ پر سیر حاصل لیکچر دیا تھا۔ نہیں بس آنکھ کھل گئی، نیند نہیں آ رہی، آپ سے کچھ ڈسکس بھی کرنا ہے۔ اس کے پراسرار سے انداز پر وہ ٹھٹکا۔ خیریت؟ وہ حیران ہوا۔
آ جاؤں باہر؟ اس کا ڈپارٹمنٹ کچھ چونکہ اس کے گھر کے ساتھ ہی تھا، اسی لیے وہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ آ جاؤ نا، وہ نرم سے لہجے میں بولا۔ ماتھے پر تفکر کی لکیریں کھینچی۔ پھر تو نہیں ہسٹیریا کا دورہ پڑا؟ وہ فکر مند ہوا، ٹریک سوٹ کی جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ باہر روڈ پر آیا۔ کچھ ہی منٹوں کے فرق سے ٹریک سوٹ میں اسے مائشہ بھی باہر آتی نظر آئی، پونی ٹیل میں بالوں کو باندھتی۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی، قدم فرزاد کی جانب بڑھائے۔ اوئے ہوئے ٹریک سوٹ! وہ اسے چھیڑے بنا نہ رہا۔ وہ چڑھنے کی بجائے خوش دلی سے مسکرائی۔ سوچا اب اگر آ ہی گئی ہوں تو آپ کا ساتھ بھی دے دوں۔ اس کے ساتھ ہم قدم ہوتے بولی۔ بات کیا کرنی تھی؟ دونوں تیز قدم اٹھاتے قریبی پارک کی جانب چل رہے تھے۔ یار آپ کو پتہ ہے سفینہ کی بہن کے نکاح میں ہم دونوں انوائٹڈ ہیں۔ وہ اسے بڑے راز کی بات بتا رہی تھی۔ ہاں تو سفینہ رات میں ہی اسے فون کر کے انوائٹ کر چکی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ مائشہ کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ تو اسے کیا مطلب ہے؟ میں کیسے اتنی گیدرنگ میں جاؤں گی؟ وہ اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی۔ جیسے میں جاؤں گا؟ اس نے گویا چٹکیوں میں اس کا مسئلہ حل کیا۔ وہ یکدم رکی، فرزاد کے قدموں کو بھی بریک لگے۔ مڑ کر اسے دیکھا جو کمر پر دائیں بائیں ہاتھ ٹکائے اسے خفا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ایٹیٹیوڈ میں ہی میری آج کی جاگنگ مس ہو جانی ہے۔ وہ اس کے کمر پر ٹکائے بازو میں مزے سے اپنا بازو ڈالے اسے ساتھ لیے بڑھا۔ واٹ؟ آپ میرا مسئلہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ جھنجھلائی۔ وہ اس کی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ ویسے کبھی کبھی آپ مجھے سیریس نہیں لیتے، وہ شکوہ کرنے لگی۔ شکر کرو سیریس نہیں لیا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ مائشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ بازو اس کے بازو سے نکال کر ہنس کر اس کی پونی کھینچ کر بولا، مجھے گیدرنگ میں جانے سے الجھن ہوتی ہے، بھیڑ کی عادت نہیں۔ وہ اصل مسئلے کی جانب آئی۔ اپنے اندر اتنی بھیڑ لگا لو کہ ارد گرد کی بھیڑ کا احساس نہ ہو، تو کبھی محفل میں جانے سے تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ جب اپنے اندر شور بڑھ جائے تو ارد گرد کا شور سنائی نہیں دیتا۔ تمہیں اپنے مسائل سے نمٹنے کے لیے حل خود نکالنے۔ کل کو جب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، جواد اپنی زندگی میں مگن ہوگا، تو کیا کرو گی؟ اس کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے سناٹوں میں چلی گئی۔ ضروری نہیں جیسے آج ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ کبھی اپنی کسی مصروفیت میں وقت نہیں بھی نکل پاتا کہ کسی دوسرے کے مسائل کو سن سکے۔ خود پر ڈیپینڈ کرنا سیکھو۔ مجھے بہت اچھا لگا جب تم نے کل خود غضنفر کو بھائی سے منع کیا۔ تمہیں میری یا سہلے کی مدد نہیں لینی پڑی کہ ہم اسے منع کرتے۔ مجھے اندازہ تھا تم اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگی، مگر میں چاہ رہا تھا کہ تم خود اس بات کا اظہار کرو، مگر طریقے سے۔ وہ اس کی کل کی حرکت پر اس کی دل کھول کر تعریف کر رہا تھا۔ مائشہ ہولے سے مسکرائی۔ اور میں چاہتا ہوں اسی طرح تم اپنے مسائل سے خود نپٹو۔ اس کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ کیا آپ مجھ سے صرف اس پروجیکٹ تک کانٹیکٹ میں رہیں گے؟ اس کے بعد آپ مجھ سے رابطہ نہیں رکھیں گے؟ اس کے بعد سے اس نے ایک اور پریشانی نکالی۔ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رابطے میں رہنے کی کوشش کروں گا۔ تم کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہو مجھے کال کر دینا، کوئی میسیج چھوڑ دینا، میں پہلی فرصت میں تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ ایسا کوئی یقین کبھی کسی کو نہیں دلاتا تھا۔ بہت سے آرٹسٹس کے ساتھ پروجیکٹس کر کے وہ کبھی ان سے رابطہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ بہت کم سنگرز تھے جن سے وہ بات چیت کر رکھتا تھا، مگر وہ اسے یہ یقین سونپ رہا تھا، اور اسی لیے سونپ رہا تھا کہ اسے فرزاد کی ضرورت تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ الگ طریقے سے اٹیچ ہو گیا۔ یہ اٹیچمنٹ کیا ہے، کیوں ہے، کیسی ہے، یہ سوچنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ بس وہ اس کے لیے لازم و ملزوم بننا چاہتا تھا، اور شاید بن چکا تھا۔ تھینک یو، وہ متشکر لہجے میں بولی۔ آج سفینہ کے ساتھ شاپنگ پر چلی جانا۔ ٹریک پر آتے ہی وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے جاگنگ شروع کر چکا تھا۔ مائشہ نے گہری نگاہ اس مہربان پر ڈالی۔ وہ کیا تھا اس کے لیے، دوست، استاد، یا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کا اپنے ساتھ ہونا اسے ایک الگ ہی اطمینان بخشتا تھا۔ ہیلو، پاکستان سے کال آتی دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ہیلو کامران، کیسے ہو بیٹے؟ رمشا کی آواز وہ بخوبی پہچانتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ چچی؟ وہ لہجے میں شناسائی لاتے بولا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، تم سناؤ، پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ وہ پچھلے 4 سال سے فرانس میں تھا۔ ٹھیک ہوں، بس ابھی تو کوئی خاص ارادہ نہیں، لیکن شاید شہزان کی شادی پر آنا ہو۔ سنا ہے امی ابو لڑکی دیکھ رہے ہیں؟ اس کی آواز بجھ سی گئی۔ ہاں، بھابھی سے بات ہوئی تھی، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ وہ تشویش سے بولی۔ نہیں،
نہ وہ حل ہوگا، رچنا میرے ساتھ اب رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اللہ تمہارے لیے بہتر کرے، مجھے بھابھی نے بتایا تھا، سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ اسی بیماری کی بابت بولی۔ کچھ چیزیں رشتوں اور لوگوں کے لیے دکھ ہی رہ جاتا ہے۔ خیر آپ سنائیں، بچے ٹھیک ہیں؟ وہ لہجے میں بشاشت لانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے ایک کام تھا، اگر تم کر سکو۔ تم کچھ عرصہ ڈرامہ انڈسٹری میں رہے ہو، فروا راجہ کو جانتے ہو؟ وہ اب اصل مقصد کی جانب آئی جس کے لیے اسے فون کیا تھا۔ جی بہت اچھے سے اچھی دوست ہے وہ۔ اسے ایک دم فیشنیبل اور ٹپ ٹاپ سے رہنے والی فروا یاد آئی۔ اب تو عرصہ ہو گیا تھا انڈسٹری چھوڑے، جب سے فرزاد کے ساتھ اس نے وہ حرکت کی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس کی اور رچنا کی لڑائیاں ایسی بڑھی کہ اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑا۔ وہ آج کل مارننگ شو کر رہی ہے۔ کل اس کے شو میں ایک لڑکی آئی تھی، تمہیں یاد ہے میری وہ بھتیجی جو میرے ساتھ رہتی تھی؟ ان کے سوال پر اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ ایک دھندلا سا ایک بچی کا عکس ذہن کے پردے پر لہرایا۔ وہ بہت کم پاکستان رہا تھا، لہٰذا ایک بار ہی شاید اسے دیکھا ہو، جو اس کی چچی کے بھائی کی بیٹی تھی۔ ماں باپ دونوں نے چھوڑ دیا تھا اور وہ شادی ہو کر اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ تب شاید وہ 8-9 سال کی تھی۔ جی اسے یاد تو نہیں تھی، وہ بس ایسے ہی اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کل فروا کے شو میں آئی تھی، امریکہ میری بھابھی کے پاس چلی گئی تھی، بس پھر رابطہ نہیں ہوا۔ کل دیکھا تو وہ وہیں لگی، وہ سنگر بن گئی ہے۔ تم پلیز فروا سے کہہ کر مجھے اس کا کانٹیکٹ نمبر دلوا دو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ بے چینی سے بولی۔ اچھا دیٹس گریٹ، میں چیک کرتا ہوں، جیسے ہی ملتا آپ کو دے دوں گا، یو ڈونٹ وری۔ وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ تھینک یو کامران، اللہ تمہیں جلد صحت یاب کرے۔ وہ اسے دعا دے کر ایک دو اور باتیں کرنے کے بعد فون رکھ گئے۔ ان سے بات کرنے کے بعد اس نے فروا کو کال ملائی۔ اتنے عرصے بعد کیسے یاد آئی؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ کبھی اس سے دوست سے بڑھ کر بھی تعلقات قائم کر چکا تھا۔ بس یار سنا آج کل مارننگ شو ہوسٹ کر رہی ہو؟ وہ مدعے پر آیا۔ 6 ماہ ہو گئے کرتے ہوئے، تمہیں اب پتہ چلا؟ وہ نروٹے پن سے بولی۔ یار بہت عرصے سے فلم ڈرامے حتیٰ کہ ٹی وی سے ہی دور ہوں۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا۔ یہ نہ کہہ سکا کہ زندگی کی رنگینیوں سے ہی دور ہوں؟ یار کل تمہارے شو میں کوئی نئی سنگر آئی تھی؟ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ ہاں کیوں؟ یا وہ شاید میری چچی کی کوئی رشتہ دار ہے، تم اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے سکتی ہو، انہوں نے ملنا ہے اس سے۔ وہ اسے پوری بات بتانے لگا۔ ارے واہ، ویسے امریکہ سے آئی ہے، میں سمجھی تم اپنے لیے پوچھ رہے ہو۔ وہ معنی خیزی سے کہکا لگا کر بولی۔ کامران نے لب بھینچے۔ کوئی کلپ ہے تو بھیجو، اور ہاں میں تمہیں چچی کا نمبر دیتا ہوں، تم انہیں اس کا ایڈریس سینڈ کر دینا۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے پریشان ہوئی۔ یار ایسے تو تمہیں پتہ ہم کسی کی پرسنل انفو نہیں دیتے، مجھے فرزاد سے بات کرنے دو۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ فرزاد سے اس کا کیا تعلق؟ اس کا سوال بے ساختہ تھا۔ ارے یار اسی کے پروجیکٹ کے لیے تو وہ آئی ہے پاکستان۔ چلو تم اپنی چچی کا نمبر دو، آگے میں دیکھتی ہوں، اور تمہیں کلپ بھی بھیجتی ہوں۔ کیا غضب کی آواز ہے! وہ اس لڑکی کی تعریفیں کرنے لگی۔ کامران نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر سے وزٹ کے بعد وہ واپس اپنے فلیٹ میں آیا۔ سوپ بنا کر وہ اپنے روم میں بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا کہ ایک دم فروا کا میسج دیکھا۔ جیسے ہی واٹس ایپ کھولا، کوئی ویڈیو کلپ تھی، شاید وہی تھی جس میں رمشا کی بھیجی ہوئی آئی تھی۔ اس نے ایسے ہی وہ کلپ کھول لیا۔ دیکھنے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کلپ کھول چکا تھا۔ کچھ دیر فروا اسکرین پر رہی، اپنے شو کا آغاز ویسے ہی کیا جیسے کہ آج کل مارننگ شوز کا انداز تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے فرزاد کو ویلکم کیا۔ فرزاد کو دیکھتے اس کے دل میں نفرت نہیں تھی، خود پر افسوس تھا کہ کیوں اس نے اس شریف شخص کے ساتھ اتنا برا کیا۔ وہ آج کل اپنے بہت سے کیے گئے کاموں پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ شاید زندگی نے اسے بتا دیا تھا کہ جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اسی اثنا میں رمشا کی بھتیجی جس کا نام مائشہ پکارا گیا تھا، وہ بھی فروا کے سیٹ پر آئی۔ دھندلی آنکھوں کو صاف کر کے اس نے اسکرین پر ابھرتے چہرے کو دیکھا۔ یکدم سر میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ پورا کلپ دیکھ نہیں سکا۔ موبائل کو سائڈ پر پھینک کر وہ سر تھامے تکلیف سے کرہانے لگا۔ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سامنے موجود ریک کی جانب بڑھا۔ تیزی سے ہاتھ مارتے اپنی دواؤں والا باکس کھولا۔ کپ کپاتے ہاتھوں اور درد کی تیز ہوتی لہروں نے اسے دوائی نکلنی محال کر دی۔ بڑی مشکل سے دوائی منہ میں رکھ کر وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ وہاں دھرا پانی کا گلاس کامتے ہاتھوں سے اٹھا کر گولی نکلتے وہ بے دم ہو کر بیڈ پر گر پڑا۔ فرزاد کے مشورے پر عمل کرتے اس وقت وہ ہوڈی سے آدھا چہرہ چھپائے سفینہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی اور اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ یار یہ تو کمال ہی ہے، کوئی 10واں شدید بہاری اور ڈیپ ریڈ اور پرپل کنٹراسٹ کا ڈریس اسے دکھاتے وہ اس کا دماغ چکرا رہی تھی۔ یار مجھے اتنے بھاری کپڑوں کی بالکل عادت نہیں ہے، پتہ نہیں آخری بار کس کی شادی اٹینڈ کی تھی، مجھے تو اب صحیح سے یاد بھی نہیں۔ وہ بیچارگی سے اس سوٹ کے لیے بھی اسے منع کر گئی۔
یار اب شادیوں پر تو بندہ ایسے ہی کپڑے پہنتا ہے نا، ٹرسٹ میں تم بہت اچھی لگو گی۔ وہ خود ہمیشہ برائٹ کلرز پہنتی تھی اور اسے بھی ایسے ہی رنگ پسند کرنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ ایک سیکنڈ، میری کال آ رہی ہے۔ وہ یکدم موبائل کو سامنے کر کے کال کا بہانہ کرتی سائڈ پر ہوئی۔ سفینہ ریکس دیکھتی آگے چلی گئی۔ اس کی پشت دور ہوتے دیکھ کر معائشہ نے تیزی سے فرزاد کو کال ملائی۔ کیا ہوا؟ ہو گئی شاپنگ؟ وہ اسٹوڈیو سے سیدھا سفینہ کے ساتھ آ گئی تھی۔ اس کی کال آتی دیکھ کر وہ سمجھا کہ وہ دونوں فری ہو چکی ہیں۔ انہیں فرزاد نے ہی پک کرنا تھا۔ آتے وقت وہ سفینہ کے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ اسے پھر کسی کام کے لیے جانا تھا، لہٰذا فرزاد نے اپنی خدمات پیش کر دی کہ وہ انہیں پک کر لے گا۔ وہ خود بھی قریبی کسی مال میں اپنا ڈریس لے رہا تھا۔ یا تو آپ آ جائیں، نہیں تو آج مجھ پر فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کی شدید بیزار آواز اور بات پر وہ ٹھٹکا۔ دماغ صحیح ہے؟ کیا فضول بول رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ مشتعل ہوا۔ یار یہ سفینہ کی چوائس، اللہ انہیں کون سمجھائے کہ نکاح میرا نہیں ان کی بہن کا ہے۔ اتنے برائٹ کلرز کی ڈریس دکھا رہی ہیں کہ اب میں رو دوں گی۔ آپ نے ان کے ساتھ بھیج کر مجھ سے کون سی دشمنی نکالی ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں دانت کچکچا کر بولی۔ اس کی بے بسی پر اس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ جانتا تھا شادیوں پر سفینہ چن چن کے برائٹ کلرز پہنتی ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ اس کی حالت پر اسے رحم آ گیا۔ آ جائیں، نہیں تو اب میں اس بلڈنگ سے نیچے کود جاؤں گی، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ رسی باندھ کر وہ اس کی حالت سے حرض اٹھا رہا تھا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا اور یہاں میں 1 گھنٹے سے پاگل ہو رہی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ ریلیکس، آ رہا ہوں نا، وہ اس کے غصے پر اسے ٹھنڈا کرنے لگا۔ آپ نے بچوں کے لیے ابھی کچھ نہیں لیا؟ میں دیکھ لیتی ہوں۔ اپنے لیے آئے پہلے بچوں کی شاپنگ کرتے۔ فون بند کرتے وہ کافی ریلیکس ہوئی، لیکن فرزاد کے آنے تک اسے سفینہ کو اپنی شاپنگ کے لیے ٹالنا تھا۔ اب وہ اتنی محبت کا اظہار کرتی تھی کہ وہ بے مروتی سے اس کی پسند کو آکورڈ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے مسلسل اسے ٹال رہی تھی۔ ارے ہاں دیکھو، ابھی تک بچوں کے لیے کچھ لیا ہی نہیں، وہ سر پر ہاتھ مارتے جلدی سے بولی۔ معائشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ ہی دیر میں فرزاد کا فون سفینہ کو آنے لگا۔ ہیلو، اس کے ہیلو کے جواب میں اس نے ان کی لوکیشن پوچھی۔ 4th فلور پر آ جاؤ، ہم آؤٹ فٹر کے آؤٹ لیٹ پر ہیں، اسے اپنی لوکیشن کا بتاتے فون بند کیا۔ معائشہ نے شکر کیا۔ یہ دیکھو کیسا ہے؟ بچوں کی شاپنگ پر بھی وہ آدھا گھنٹہ لگا چکی تھی۔ جی پرفیکٹ ہے، وہ بچوں کے سویٹر اسے دکھا کر رائے پوچھ رہی تھی۔ معائشہ نے فوراً رائے دی۔ جتنی دیر میں اس نے بچوں کے کپڑے لیے اتنی دیر میں فرزاد ان تک پہنچ چکا تھا۔ معائشہ کی طرح وہ بھی اس وقت ہوڈی میں موجود تھا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اور بھائی کیسی رہی شاپنگ؟ ان کے قریب آتے بولا۔ بھائی میں تو اپنی شاپنگ کر چکی ہوں، اس میڈم کو کچھ پسند نہیں آ رہا، سفینہ نے ہاتھ اٹھاتے کہا۔ تم نے کچھ اور لینا ہے؟ وہ سفینہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں نا، کلچرز لینے ہیں، کلچز لینے ہیں، وہ اپنا مسئلہ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے تم لو، میں اس کو سوٹ دلوا کر لاتا ہوں۔ انفیکٹ یہ میری ٹانٹ کھائے بغیر کام نہیں کرتی، ابھی بھی اسے ایک ڈوز کی شدید ضرورت ہے۔ مسکراہٹ چھپائے وہ مصنوعی غصے سے معائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سفینہ اس کی بات پر ہنس پڑی۔ وہ بیگز کی شاپ پر مڑ گئی، جبکہ معائشہ کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے اسے لیے وہ کپڑوں کی ایک آؤٹ لیٹ پر آیا۔ ہائے شکر، معائشہ نے ایک ہاتھ اٹھا کر بے ساختگی سے کہا۔ فرزاد ہنس پڑا۔ لے لو اب، اس کا ہاتھ چھوڑتے سامنے موجود ریکس کی جانب اشارہ کیا۔ آپ ہیلپ کر دینا۔ بے اختیاری میں اس کا بازو تھام کر اسے ساتھ گھسیٹا۔ ایک ہیلپ لے کر سکون نہیں ملا، وہ اسے چھیڑنے کے سے انداز میں بولا۔ انہیں تو منہ پر یہ نہیں کہہ سکتی نا کہ ان کی چوائس مجھے نہیں پسند، لیکن آپ کو کہہ سکتی ہوں، وہ دانتوں کی نمائش کرتے بولی۔ یہ صحیح ہے بھائی، دوستی کر کے میں پھنس گیا۔ ان کی نوک جھونک مسلسل جاری تھی۔ دوسرے ڈریس اس نے لائٹ پیچ کلر کا نکالا جو معائشہ کو بہت پسند آیا، ایک سائڈ سے لانگ اور ایک جانب سے شارٹ شرٹ کا دامن جس پر نفیس سا ہلکا گولڈن اور رسٹ کلر کا کام تھا، بیج رنگ کا ہی ٹراؤزر تھا۔ پرفیکٹ، پہلی نظر میں دیکھتے ہی اسے بہت پسند آیا۔ فرزاد کی چوائس کو فوراً اوکے کیا۔ آپ کی چوائس تو خاصی اچھی ہے، اس کا بازو مسلسل معائشہ کی گرفت میں تھا۔ جی تم بھی میری ہی چوائس ہو، اپنی تعریفیں خود ہی، مصنوعی حیرت سے ایک ہاتھ فضا میں اٹھا کر بولا۔ معائشہ اس کی بات پر کھلکھلائی۔ ہیلو کیسی ہو؟ وہ سفینہ کی بہن کے نکاح پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسکن کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ فروہ کی کال آئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ بزی تو نہیں؟ وہ اس کی آواز میں شاید عجلت محسوس کر چکی تھی۔ ہاں، سالے کی سالی صاحبہ کا آج نکاح ہے، بس وہیں جا رہا ہوں۔ بلوٹوتھ کان میں لگائے وہ تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لے رہا تھا، بال جل سے اچھے سے سیٹ کر کے۔ اب اس کا ہاتھ پرفیوم کی جانب بڑھا۔
اوہ صحیح، مجھے بس تمہارے 5 منٹ چاہیے، وہ بات سمجھتے جلدی سے بولی۔ ہاں ہاں کوئی ایشو نہیں۔ کال کے دوران معائشہ کو واٹس ایپ پر آتا میسیج دیکھا، شاید وہ اس سے آنے کا پوچھ رہی تھی، اسے معائشہ کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ معائشہ کی کوئی پھپھو ہیں کیا پاکستان میں؟ وہ جو موبائل تھا ہمیں واٹس ایپ کھول رہا تھا، فروا کی بات سن کر چونکا۔ ہاں تمہیں کیسے پتہ؟ ٹھہرے لہجے میں سوال کیا۔ انہوں نے معائشہ کو میرے شو میں دیکھ لیا تھا، اصل میں تمہیں یاد ہوگا کامران لغاری، وہ کچھ بتاتے اس سے پوچھنے لگی، اس نام کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں بہت اچھے سے یاد ہے، اس کے لہجے میں خود بخود سرد پن اتر آیا۔ وہ اس کی چچی ہیں، کل ہی انہوں نے کامران سے میرا نمبر لے کر مجھے فون کیا تھا کہ معائشہ کہاں ٹھہری ہے، میں انہیں بتاؤں، اور مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ ایسا کوئی رشتہ دار اس کا یہاں ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ اس سے ملتی نہیں، لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ ہم ایسے کسی کا نہیں بتا سکتے جن کے ساتھ وہ پروجیکٹ کر رہی ہیں، پہلے ان سے پوچھ لوں پھر آپ کو بتاؤں گی۔ کچھ دیر پہلے بھی ان کی کال آئی تھی، میں بھی مصروفیت میں تمہیں بتانا بھول گئی، اسی لیے ان کی کال بند ہوتے ہی تمہیں کال کی ہے۔ اس نے جلدی جلدی ساری تفصیل بتائی۔ چلو میں کل معائشہ سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا، اگر وہ ملنا چاہے گی پھر ہم اس کا ایڈریس شیئر کر سکتے ہیں۔ اس نے فوراً حامی نہیں بھری۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم، انجوائے۔ اس نے بات سمیٹتے اس کے وقت کا خیال کرتے فون بند کیا۔ یکدم کیا کھچڑی پک گئی تھی، اس کا دماغ چک رہا ہے، فی الحال سب پسے پش ڈالتے اسے فنکشن کے لیے نکلنا تھا۔ معائشہ کا نمبر ملا، خود کمرے سے باہر آیا، اس کا رخ پورچ کی جانب تھا۔ جی، فون اٹھاتے ہی اس کی کچھ جھنجھلائی سی سنائی دی۔ اب کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ وہ اس کی آواز سے ہی بھانپ گیا کہ اب کوئی اور پریشانی آ گئی ہے۔ ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لیتے دوسری گاڑی میں گارڈز کو آنے کا اشارہ کیا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ تیار ہو؟ اس کی خاموشی پر دوبارہ پوچھا۔ ہاں بس ہوں ہی، وہ پھر بیزار لہجے میں بولی۔ یا تو انسان تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بیچ کی کیا کیفیت ہے؟ وہ اس کی باتوں سے ہمیشہ کی طرح محظوظ ہوتے بولا۔ یقیناً محترمہ نے اب ایک انوکھا جواب دینا ہے، وہ ہنستے ہوئے سوچ رہا تھا۔ گاڑی ریورس کر کے گیٹ سے باہر نکلی۔ تیار تو ہوں، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک لگ رہی ہوں کہ نہیں۔ زبیدہ سے پوچھا ہے تو وہ کہتی ہے باجی بہت سونی لگ رہی ہو، مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے سب اوور لگ رہا ہے۔ اس کا جواب سن کر وہ بامشکل مسکراہٹ دبا گیا۔ تم باہر آؤ، میری رائے بھی جان لینا، اگر اوور لگا تو پانی کی بوتل میرے پاس موجود ہے، منہ دھو لینا، اوکے؟ وہ اس کا وہ حلیہ یاد کرنے لگا جب پہلی بار اسے ہپ ہاپ لک میں دیکھا، تیز میک اپ، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اوور لگ رہی ہے۔ وہ واقعی عجیب ہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے پسند کی ڈریس کو زیبتن کیا، ہلکے سے بال اٹھا کر ایک جانب سے فرینچ نوٹ بنا کر باقی کے بالوں کے ساتھ ملا کر لوز کرلز ڈال کر انہیں کھولا ہوا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں نازک سی گلے میں چین اور چھوٹا سا پینڈنٹ، اور اسی پینڈنٹ کے کانوں میں ٹاپس پہن رکھے تھے، کلچ پکڑے، نازک سی ہیل پہنے وہ کچھ کنفیوز سی چلتی فرزاد کی گاڑی میں اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ میں اوور لگ رہی ہوں نا؟ اس کی جانب دیکھتی منہ لٹکائے بولی۔ فرزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ یو لک سٹننگ، وہ سرگوشی سے تھوڑا اونچی آواز میں بولا، نظر اسے بھرپور انداز سے دیکھ رہی تھی۔ دل رکھ رہے ہیں نا میرا؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ نہیں، دماغ ٹھیک کر رہا ہوں تمہارا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے نظریں بڑی مشکل سے اس پر سے ہٹائی، خود کو سرزنش کی۔ وہ خود پر اپنی سوچوں پر کنٹرول کرنا جانتا تھا۔ تھینکس، ویسے آپ بھی کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں، وہ اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی تعریف پر فرزاد نے ایک نظر اسے دیکھ کر بھویں سکیڑی۔ تعریف کے بدلے خواہ مخواہ کی تعریف چاپلوسی ہوتا ہے، یا پھر قرض اتارنا۔ اس کی تعریف کو وہ خاطر میں نہیں لایا۔ جی نہیں، میری تعریف ان دونوں سے مبرا بالکل صاف اور کھری ہے، اور آپ جانتے ہیں میں یوں ہی کبھی تعریف نہیں کرتی، جو دل میں ہوتا ہے وہی کہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر ناراض سے لہجے میں بولی، اور واقعی وہ جھوٹ نہیں کہتی تھی۔ اوکے جناب، مان لیا، وہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ فنکشن میں ویسے پہنچتے ہی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس لمحے وہ اندر آئے، معائشہ غیر محسوس انداز میں فرزاد کے قریب ہوئی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ گیا، ایک ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر پر رکھ کر تسلی دے کر سرحد سے پیچھے کیا۔ یار دے لک سو پرفیکٹ، یار دے لک سو پرفیکٹ، ایسے جیسے میڈ فار ایچ ادر۔ نہ جانے کہاں سے یہ آواز فرزاد کے کانوں میں پڑی۔ کوئی لڑکی حیرت سے انہیں اکٹھے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ معائشہ تو اتنی لڑکیوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی، کوئی ایک جانب سے سیلفی لے رہا تھا تو کوئی دوسری جانب سے۔ میم ادھر دیکھیے، میم میرے کیمرے میں، میم اسمائل پلیز۔ اس
اس سیکنڈ کے حساب سے پوز بدلنے کا کہا جا رہا تھا۔ فرزاد کو یقین تھا اس گھبراہٹ میں اس نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی۔ معائشہ گھبراتے کس لمحے فرزاد کا ہاتھ تھام چکی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ انہیں جھمکتے میں دیکھ کر صالح اور نفیسہ ان کی جان بخشی کروانے ان کی جانب بڑھے۔ پلیز پلیز گائز، ہمارے گیسٹس کو اندر تو آنے دیں۔ وہ سب لوگوں کو ہٹاتے ان دونوں تک پہنچے۔ ہم ابھی یہی ہیں، پلیز آپ آرام سے پکس لیں، فرزاد نے ہاتھ اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا مینیجر اور گارڈز بھی ان کے ہمراہ تھے، اس کے باوجود لوگوں کا رش لگ چکا تھا۔ پلیز آپ آئیں۔ سفینہ نے معائشہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ فرزاد نے اس کے ہاتھ سے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ نکالا۔ انکل آنٹی کہاں ہیں؟ فرزاد صالح کے ساتھ سفینہ کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ تھینکس گائز، چند لوگوں کو سہولت سے ہٹاتے صالح اس کے لیے ایک جانب بڑھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں لوگ بے چین ہے تمہارے لیے۔ سفینہ اسے لیے اپنی بہن کے پاس آئی جو برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں ہی نکاح کی سنت پوری کی گئی۔ نکاح ہوتے ہی سفینہ کی بہن کو باہر لایا گیا۔ معائشہ کو بھی مجبوراً وہاں سے باہر ہال میں آنا پڑا۔ باہر آتے ہی اس کی نظروں نے بے اختیار فرزاد کو ڈھونڈا جو 2-3 مردوں اور 1-2 عورتوں کے ساتھ کھڑا باتیں کرنے میں مگن تھا۔ معائشہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ساڑی میں ملبوس کوئی خاتون تیزی سے معائشہ کے دائیں جانب سے نکلتی فرزاد کی جانب بڑھی۔ او مائی گاڈ فرزاد، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! فرزاد اپنے نام کی پکار سنتے تیزی سے پیچھے مڑا جہاں فیروزی ساڑی میں جلوے بکھیرتی رشنا اس کے قریب آ کر اس کے گلے لگتی اسے حیران کر کے اس کے پیچھے کھڑی حیران سی معائشہ کو اس نے بہت غور سے دیکھا۔ کیسی ہو؟ وہ خود پر قابو پاتا اس سے الگ ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولا، آئی ایم پرفیکٹلی فائن۔ وہ خوشی سے گویا بے حال ہو رہی تھی، کتنے عرصے بعد اسے دیکھا تھا۔ آ جاؤ معائشہ۔ وہ بت بنی معائشہ کو دیکھ کر سرعت سے اسے پکار گیا۔ وہ چونکتی اس کے قریب آئی۔ رچنا نے مڑ کر تیکھی نظر سے آنے والی کو دیکھا۔ اوہ، یہ وہی لڑکی جس کے ساتھ تم آج کل فلم کر رہے ہو؟ اس کے تاثرات یکدم بدلے۔ فارمل مسکراہٹ سے اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں یہ وہی ہے۔ فرزاد نے ایک نظر معائشہ کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ اتنی دیر میں اسٹیج پر مائک تھامے صالح نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو فرزاد کے ہاتھوں نکھرتے دیکھا، تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو دوسروں کو سنگر بناتا ہے وہ خود گائے تو کیا سما بنے گا؟ اس کی بات پر سب نے شور مچایا۔ فرزاد نے گھور کر صالح کی کارستانی دیکھی۔ تو کیا خیال ہے آج اس سے گانا سنا جائے؟ اس کے سوال پر سب نے یس یس کی گردان لگا دی۔ فرزاد، وی نیڈ یو آن اسٹیج۔ اب کی بار وہ فرزاد کو دیکھتے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کرتے بولا۔ شریر مسکراہٹ لبوں پر رقصا تھی۔ معائشہ کچھ دیر پہلے کا سین بھلائے مسکرا کر اسے دیکھتی خود بھی اسٹیج کے قریب کرسیوں کی جانب بڑھی۔ مار کھائے گا، اسٹیج پر آتے اس کے کندھے پر مکہ مارتے وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ صالح ہنستے ہوئے مائک کے سے تھماتا اسٹیج سے اتر چکا تھا۔ فرزاد کے پیچھے کی بورڈ، سیکسوفون، گٹار، وائلن اور طبلہ ساز بیٹھے تھے۔ فرزاد نے گٹار والے سے گٹار لے کر خود تھاما۔ سب نے خوب شور مچایا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دیکھیے، میوزیشینز میوزک دینے کے چکروں میں اپنی آواز سے انجان ہوتے ہیں۔ اب میری آواز اچھی ہے یا بری، مجھے اس سے سروکار نہیں، کیونکہ یہ مصیبت آپ سب نے خود مول لی ہے۔ ہنستے ہوئے وہ سب سے مخاطب ہوا۔ سر اچھی ہی ہوگی، اسٹیج کے قریب کھڑا ایک لڑکا بولا۔ فرزاد کی نظر مختلف لوگوں سے ہوتی معائشہ پر اٹھی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ آنکھوں میں ایک جہاں بات کی مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر دونوں ہاتھوں سے تھمز اپ کرتے گویا اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مائک سٹینڈ کے ساتھ سیٹ کرتے ہوئے مسلسل اسے نظروں کے فوکس میں لیے خود بھی مسکرا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے گٹار کے تار چھیڑے۔ معائشہ کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں جھکی۔ You are like a song, strangely familiar. You are like a song, something to live for. I have forgotten the words to you, the start and the end of you. I keep singing new lines to you, inventing new parts of you. You pull me in and I let go. Yeah, I let go. You take me out to where I know there aren't no returning. You are like a song, I carry you with me. You are like a song, part of who I used to be. I have forgotten the words to you, the start and the end of you. I keep singing new lines to you, inventing new parts of you. You pull me in and I let go. Yeah, I let go. You take me out to where I know there aren't no returning.
آنکھیں بند کی ایک معصوم سا چہرہ بڑے تم تراک سے کبھی ہنستا کبھی روتا کبھی خفا ہوتا اسے مسلسل اپنے حصار میں لیے تھا، اور وہ اس جاگتے خواب سے ابھی بیدار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گانا ختم ہوتے اسے آنکھیں کھولنی پڑی، نظریں سیدھا تالیاں بجاتی معائشہ سے ٹکرائی۔ اس نے سرل سے نظریں پھیری۔ شکریہ۔ تالیوں کی گونج سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی آواز کس قدر سراہی گئی ہے۔ وہ پلیٹ میں چند چکن ٹکا اور سیخ کباب کے پیس رکھ کے معائشہ کی ٹیبل کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں وہ سفینہ کی چند کزنز کے گھیرے میں تھوڑا گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اسے کھانے کا ہی پوچھنے جا رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی ٹیبل کے قریب پہنچتا۔ رشنا اس کے راستے میں آ چکی تھی۔ تم تو بالکل اجنبیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بار بار اس کے پاس کیوں آ رہی ہے۔ وہ اسے اپنا ہر تعلق بہت پہلے ختم کر چکا تھا۔ میرا خیال ہے ہم بہت عرصہ پہلے ہی اجنبی بن گئے تھے۔ کباب کا ایک پیس منہ میں ڈالے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ تو کیا ہم دوست بھی نہیں رہے؟ اس کے لہجے میں کانچ کی سی چبھن سمٹ آئی۔ میرا خیال ہے ہم کبھی دوست بھی نہیں تھے۔ اب کی بار وہ اس کی نگاہوں میں دیکھ کر بولا، تم نے کوئی ہم سفر نہیں چنی ابھی تک۔ اس کی آنکھیں اسے دیکھ دیکھ کر بھر ہی نہیں رہی تھی، دل ہمک ہمک کر فرزاد کی آنکھوں میں وہ لپک وہی چمک ڈھونڈ رہا تھا جو کبھی رچنا کو دیکھتے اس کی نگاہوں میں سمٹ آتی تھی۔ اب تو وہاں ایک سرد اجنبی تاثر تھا، جیسے وہ واقعی کبھی ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ میرا بہت پرسنل میٹر ہے اور اجنبیوں سے میں ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کے دل سے وہ تب ہی اتر گئی تھی جب اس کے شوہر نے اس کے ساتھ وہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ وہ نہیں جانتا تو اس نے کس انداز میں اپنے اور فرزاد کے تعلق کو کامران کے سامنے آج شکار کیا تھا، لیکن اسے کہیں یہ امید تھی کہ جیسے وہ اسے اپنے ساتھ سکینڈلائز ہونے سے بچا گیا تھا، اسے بھی اپنے شوہر سے اس سب کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو یوں بھڑکا تھا اس کی قصوروار کہیں وہ بھی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ کامران کے کریدنے پر وہ اپنے فرزاد کے تعلق کو بڑھ چڑھ کر بے وقوفوں کی طرح بتائے گی کہ وہ اس کی محبت اور رہے گا، اور وہ بھی اس سے اسی قدر محبت کرتا، اور یہ سب وہ فرزاد کو بھی فون کر کے بتا چکی تھی۔ کچھ محبتیں یوں ہی گلے پڑ جاتی ہیں، یہ تب فرزاد کو اندازہ ہوا تھا۔ کیا میں نے غلط کیا تھا کہ تم اس دن کے بعد سے مجھ سے کتراتے ہو؟ میں مانتی ہوں کہ کامران نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور تم نے اس سے بدلہ لے بھی لیا، مگر مجھ سے یوں قطع تعلق۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پلیز رچنا، یہاں کوئی سین کریٹ مت کرو۔ میں نے وہ سب بہت مشکل سے بھلایا ہے اور میں اس سب کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر اور اپنے شوہر پر توجہ دو۔ وہ اسے سہولت سے سمجھانے لگا۔ کون سا گھر، کون سا شوہر؟ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ کیا مطلب؟ جب مجھ سے کوئی رابطہ نہیں تو میری زندگی سے بھی کوئی مطلب مت رکھو۔ وہ غصے میں اس کا راستہ چھوڑنے لگی کہ فرزاد نے یکدم اس کا بازو تھاما۔ اسے یقین نہیں آیا کہ فرزاد یوں اس کے لیے کنسرن شو کرے گا۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ پھر کبھی بتاؤں گی، کبھی تم سے ملنے آؤں تو میرے دکھ سنو گے؟ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں۔ نہ جانے وہ کیوں اسے اس کی مطلب کا جواب دے گیا۔ تھینک یو۔ وہ جو پلیٹ سائڈ پر موجود ٹیبل پر رکھ چکا تھا، مڑتے ہی رچنا بے اختیار پھر سے اس کے گلے لگی۔ معائشہ کافی دیر سے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ فرزاد کا اپنی ٹیبل کی جانب آنا بھی دیکھ چکی تھی، اور پھر رچنا کا اسے روک کر باتیں کرنا، مگر فرزاد کی اس دوران اس کی جانب نظر نہیں گئی۔ اس لمحے جب رچنا پھر اس کے ساتھ لگی، بے اختیار فرزاد کی نظریں معائشہ کی جانب اٹھی، جو اسے اپنی جانب دیکھتا ہوا محسوس کر کے سرحد سے نظریں موڑ گئی۔ فرزاد نے آہستہ سے رچنا کو خود سے دور کیا۔ مجھے اب چلنا ہے، ٹیک کیئر۔ اسے ایک جانب کرتے وہ معائشہ کی جانب بڑھا، جو اب اسے انجان بنتی ساتھ بیٹھی لڑکی سے محو گفتگو تھی۔ معائشہ کھانا کھا لیا؟ اس کی سیٹ کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ جی۔ اس کی آواز پر وہ مختصر سا جواب دے گئی۔ چلیں پھر؟ اس کے سوال کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی لڑکیاں ان دونوں کے ساتھ ایک گروپ سیلفی کی ریکویسٹ کرنے لگی۔ فرزاد نے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے انہیں اجازت دی۔ سیلفی لیتے ہوئے معائشہ کا ہاتھ تھامے اب اس ہجوم سے نکلنا چاہتا تھا۔ اسٹیج کے قریب کھڑے سالے اور سفینہ کی جانب بڑھا۔ اوکے بڑی، ہم نکلتے ہیں اب۔ سالے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ شور، تھینکس یار۔ معائشہ کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس سے بغل گیر ہوا۔ تھینک یو، تم میرے کہنے پر آئی۔ سفینہ بھی معائشہ کی مشکور ہوئے۔ ارے نہیں، مجھے اچھا لگا آ کر، وہ تردد سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ دونوں ان سے مل کر کارز کی ہمراہی میں فرزاد کی گاڑی کی جانب بڑھے۔ واپسی کے سفر پہ دونوں ہی خاموش تھے۔ فرزاد کو اس کی یہ خاموشی کھلی۔ تم نے انجوائے کیا؟ فرزاد نے خاموشی توڑی۔ جی، پہلی بار سٹارز والی فیلنگ آئی۔ وہ سادے سے لہجے میں ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ وہ اسے سادگی سے اس کی تعریف کرنے لگی، مگر لہجہ اور چہرے کے تاثر یکسر مختلف تھے۔
کیا پریشانی ہے؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک چہرہ شناس شخص کے ساتھ محو سفر ہے۔ کوئی پریشانی نہیں، نظریں ہاتھوں پر ٹکائے وہ اس کی نفی کرنے لگی۔ معائش، اس کے پکارنے پر معائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ طرز تخاطب تو صرف جواد کا رہا تھا، اسے پکارتے اس پکار میں اسے اپنی اپنائیت لگتی تھی، اتنی اپنائیت لگتی تھی، اور اب وہ یہ حق لے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اندر کے اٹھتے شور کو دبا رہی تھی۔ فرزاد نے اس کی گود میں دھرے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو بڑے استحقاق سے تھام کر اسٹیئرنگ پر رکھا۔ اپنے دوست سے چھپا سکتی ہو تم خود کو؟ وہ سوال کر رہا تھا یا اسے بتا رہا تھا؟ بس ایسے ہی، بھائی یاد آ رہے ہیں۔ وہ یکدم لب دباتے آنسوں کو بہنے سے روک نہیں سکی۔ تو بات کر لو جواد سے، روز بات نہیں ہوتی۔ وہ اسے مشورہ دینے لگا، اس کا ہاتھ سلاتا وہ معائشہ کے لیے اذیت بڑھا رہا تھا۔ ہوتی ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے بھاری گرم ہاتھ کے نیچے سے کھینچ کر آنسو صاف کیے۔ صرف یہی بات ہے؟ اس کے اگلے سوال پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ جی، اس کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ اب کسی فریب، کسی وقتی کشش کی نظر اپنی زندگی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جواد اور اب فرزاد، یہ دو قیمتی لوگ ہی اب اس کی زندگی تھے۔ وہ دونوں کو اب کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ رشنا کو اس کے ساتھ دیکھ کر کیا محسوس کر رہی ہے؟ نہیں، وہ اسے کبھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، فرزاد نے مزید نہیں کریدا۔ تمہاری پپو نے تمہیں ٹی وی پر دیکھا ہے۔ اس کی بات پر معائشہ نے جھٹکے سے سر اس کی جانب موڑا۔ کیا واقعی؟ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ سب بھلائے اس کی بات پر حیرت سے بولی۔ فرزاد نے فروہ سے ہونے والی گفتگو بتائی۔ کیا تم ان سے ملنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں موجود تڑپ کو وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ معائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، کل انہیں اسٹوڈیو بلا لیتے ہیں، پھر جیسے تمہیں مناسب لگے۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ معائشہ، فرزاد کی پکار نے دل کی حالت پھر سے ابتر کی۔ جی، اب کی بار خود پر قابو پاتے اس کی جانب مڑ کر دیکھا، اسے احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس سے بہت سے گر سیکھ رہی ہے، خود پر، اپنے جذبات پر بند باندھنے کا گر بھی۔ کبھی مجھ سے کوئی بات شیئر کرتے ہچکچانا مت، چاہے وہ بات میرے ہی متعلق کیوں نہ ہو۔ میں ایسے سنوں گا جیسے تم کسی اجنبی کی بات کر رہی ہو۔ اس کے اپارٹمنٹ کے آگے گاڑی روکتے وہ اسے آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا، گردن موڑ کر اپنی دوسری گاڑی کی جانب کچھ اشارہ کیا۔ اس کا مینیجر ایک شاپر ہاتھ میں لیے اس کی سائڈ پر آ کر وہ شاپر اسے تھما کر واپس گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ خاکی شاپر مشہور فاسٹ فوڈ کا تھا۔ یہ کھا لینا، اور آئندہ مجھ سے خود کو چھپانا مت۔ میں جانتا ہوں مجھ سے تم جھوٹ نہیں بولتی، مجھ سے خود کو چھپاتی ہو۔ اس کے ہاتھ میں شاپر پکڑا کر وہ اس کی جانب دیکھنے کی بجائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حیرت وہ اس لمحے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس کے ایک اور راز کے بارے میں اسے بتا دیتا جو رشنا سے ملتے اس کی آنکھوں نے فرزاد پر آشکار کیا تھا۔ وہ حیرت سے ہاتھ میں وہ خاکی لفافہ تھامے گاڑی سے اتری، مڑ کر اسے دیکھا جس کی نظریں معائشہ پر ہی تھی۔ ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کیا۔ معائشہ نے بھی بدقت ہاتھ ہلایا۔ اس کے اندر جانے تک اس کی گاڑی وہی رہی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، فرزاد کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ کچن میں آ کر وہ لفافے کا کاؤنٹر پر رکھتے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میں پھر بے وقوفی نہیں کرنا چاہتی، میں ہمدردی کو محبت نہیں بنانا چاہتی۔ وہ شخص مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتا تو میرا دل بھی اس کی پکار کیوں کرتا ہے؟ میں ہر بار محبت کے لیے کیوں تڑپتی ہوں؟ اس کی محبت اور میری محبت کی چاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کیوں ہر بار اپنی زندگی اپنے لیے مشکل بناتی ہوں؟ اللہ اس بار نہیں، مجھے اپنے جذبات کو سرد کرنے کا گر سکھا دے۔ میں ان کی آنچ اس تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی۔ وہ سر پر ہاتھ گرائے مسلسل اپنی کیفیت پر شرمسار ہو رہی تھی۔ وہ کیا سوچے گا؟ میں کتنی گری ہوئی لڑکی ہوں، اس کی دوستی اور ہمدردی کو اب کوئی اور رنگ دے بیٹھی ہوں۔ یہ مخلص رشتہ میں اپنی کسی بے وقوفی کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مسلسل خود کو سمجھا رہی تھی۔ یہ وہ تکلیف تھی جسے اب وہ نہ جواد سے ڈسکس کر سکتی تھی اور نہ فرزاد سے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، کبھی زندگی میں ایسا مقام بھی آ سکتا ہے کہ وہ دونوں اس کے قریب نہ ہو، تب اسے اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈنا ہے۔ وہ دونوں اس کے قریب بھی تھے اور اس کی دسترس میں بھی، مگر وہ یہ سب کہہ کر انہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب نہیں۔ شاور لے کر بھی وہ ریلیکس نہیں ہو پایا تھا۔ کبھی رشنا کی آنکھوں سے لپکتے جذبے دماغ کو جھنجھنا رہے تھے تو کبھی معائشہ کی حیرت زدہ نظر۔ حالانکہ وہ ہمیشہ انڈسٹری کی سبھی لڑکیوں سے ایسے ہی گلے ملتا تھا یا ہاتھ ملاتا تھا، مگر معائشہ کی نظروں میں ابھی تک ایسی بے نام سی کیفیت نہیں دیکھی تھی جو آج تھی۔ اس کی خاموش نظریں نہ ملانا، وہ چاہ کر بھی وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا جو اس کا دل شدید شور مچا کر کہہ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی نارسائی کا دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اتنی عزیز ہو چکی تھی کہ ایسا اس نے کبھی کسی لیے نہیں سوچا تھا۔
اس نے بہت سے سنگرز کی مدد کی تھی، انہیں انڈسٹری میں مقام دلوایا تھا، ان کے لیے وہ پہلی سیڑھی بنا تھا، مگر اس لڑکی میں کیا تھا کہ بس تن من اس پر وار دینے کا دل کرتا تھا۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر اس نے گلاس وال کے پردے برابر کیے۔ باہر محیط خاموشی تھی اور اس کے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ آف کرتا، موبائل پر میسج کی بپ سنائی دی۔ آہستہ روی سے چلتا وہ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر وہیں بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، معائشہ کا میسج پڑھ کر وہ چند پل کے لیے ساکت ہوا۔ تو کیا جو وہ چھپا رہی تھی وہ اس کے منہ پر نہیں کہہ پا رہی تھی؟ پوچھو، فرزاد نے جواب ٹائپ کیا۔ وہ لڑکی کیا وہی تھی؟ اس کے اگلے میسج پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ آپ کی محبت تھی؟ ایک اور سوال۔ وہ کشش تھی؟ کچھ سوچ کر میسج لکھتے اس نے تصحیح کی۔ کیا ایک ہی شخص سے دوبارہ محبت ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں اس سب میں انٹرسٹڈ تھی؟ محبت ہو سکتی ہے، کشش ایک بار ختم ہو جائے تو دوبارہ اسی شخص کے لیے کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ دھڑکنوں کا شور بڑھ رہا تھا، دماغ اسے غلط کا الارم دے رہا تھا۔ اور کیا جس سے کشش ہو وہ محبت بن سکتی ہے؟ اس کا سوال حسب توقع تھا۔ سو جاؤ، صبح مووی ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز اسٹوڈیو آئیں گے اور تم ٹائم پر نہ اٹھی تو تمہیں تمہارے سلیپنگ ڈریس میں ہی لے جاؤں گا۔ بلکہ صبح جلدی اٹھو، جاگنگ کے لیے چلو، اتنی دیر سے برگر کھایا، صبح جاگنگ کے لیے کر کے ہضم کرو۔ کیا بھرپور جواب تھا۔ معائشہ نے غصے والے ایموجیز بھیجے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے سخت ٹینشن میں تھا اس لمحے مسکرا رہا تھا۔ ایسا ہی تو جادو تھا معائشہ میں، اور وہ اس جادو کے زیر اثر آ رہا تھا۔ نہیں ہوتی میں موٹی، اور نہ میرا ہاضمہ خراب ہوگا۔ ویسے بھی میرا ہاضمہ آپ کی ڈانٹ کے ساتھ جڑا ہے۔ صبح جب 10 بار ڈانٹ کھاؤں گی تو آج رات کا کیا 3-4 دن کا سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، اس کی لا یعنی باتیں شروع ہو چکی تھی جن میں فرزاد کا سکون چھپا تھا۔ جی جی بتائیے، وہ فرما برداری سے بولا۔ ویسے تو آپ بہت ہینڈسم ہیں، اتنی عمر کے ہو کر بھی کوئی اتنے بڑے نہیں لگتے، لیکن ڈانٹتے وقت آپ کے ماتھے پر جو بل پڑتے ہیں وہ آپ کے ماتھے پر بہت جلد جھریاں لے آئیں گے۔ دیکھیں، ابھی بھی آپ میرا میسج پڑھتے ویسے بل ماتھے پر لا چکے۔ اس کا میسج پڑھتے غیر ارادی طور پر اس نے موبائل کا کیمرہ آن کر کے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ماتھے پر موجود بل دیکھ کر اس کا قہقہ ابھرا۔ تم پیڑنی تو نہیں کہیں؟ مسکراہٹ مسلسل چہرے پر رقصہ تھی۔ نہیں، مجھے ٹیلی پیتھی آتی ہے۔ میسج کے ساتھ دان نکالنے والا ایموجی تھا۔ تم اب اپنی ٹر بند کرو گی کہ میں موبائل آف کر دوں؟ اب کی بار اسے دھمکی دینی پڑی۔ میرے میسیجز سے میرے بولنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی۔ حیرت کے ڈھیروں ایموجی موجود تھے۔ اچھا، ایک آخری بات، بلکہ کچھ دکھانا ہے۔ اب کی بار وہ اس کی حالت پر رحم کھا چکی تھی۔ بولو۔ اس کے بولو پر معائشہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو یہ بولو وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتا۔ معائشہ نے کچھ دیر پہلے سفینہ کے بھیجے گئے میسیجز میں سے ایک تصویر سلیکٹ کی جو کچھ دیر پہلے ہی اس کی بہن کے نکاح پر لے گئی تھی، جس میں وہ دونوں لوگوں کے جھرمٹ سے گھبراتے فرزاد کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ شاید ساحلہ نے یہ تصویر لی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی شاید اس کا موڈ ٹھیک ہوا تھا اور وہ فرزاد کو میسیجز کرنے لگی۔ سینڈ کر کے گڈ نائٹ لکھا۔ فرزاد کسی تصویر کو اپلوڈ ہوتے دیکھ انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی تصویر اپلوڈ ہوئی وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ They look so perfect، جیسے میڈ فار ایچ ادر۔ اسی آواز کی بازگشت اس کے ارد گرد ہوئی۔ وہ اسے بے سکون کر کے خود سکون سے سو چکی تھی۔ فرزاد نے گہری سانس کھینچتے موبائل بند کیا۔ اٹھ کر لائٹ آف کر کے وہ بیڈ پر لیٹا۔ سو لینے دو یار۔ وہ بے بسی سے اس کے ہیولے سے مخاطب ہوا۔ اس کا سجا سورا روپ آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہولڈ آن ٹائٹ، ٹاک ٹو می، آئی مائٹ lose if you let me down. Now you see, I'm begging, please. Without you, there is no sound. I can run, I can dance, I can play loud with the rhythm of your drum. Don't leave me empty. I know this feeling comes and goes. Sometimes it's hard to be alone. I will do nothing. Don't let me go. I will do anything. I need you now. I have had enough of hide and seek. Take my heart and let it bleed. You used to tell me how you loved me. Say it again. I need it now. تو میرا خیال ہے آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ بھی کافی زیادہ لینتھی دے دی تھی میں نے آپ کو۔ ویسے اب مجھے تھوڑا اچھا لگنے لگ گیا ہے، مطلب ایسے ہی اچھا لگتا ہے کیوٹ کیوٹ جب سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو
اور سب سے بڑی بات یار وہ ڈرگ ایڈکٹڈ تھی، وہ بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو گئے۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر نشے کی ایڈکشن ہو، میرا خیال ہے شاید وہ بہت زیادہ ایڈکٹڈ نہیں ہوگی، یا شاید اس کو دورے، ہاں وہ بات تو کر رہا تھا کہ کہیں اس کو دورہ شورہ تو نہیں پڑ گیا، لیکن خیر باقی یہ کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ تبریز ہے، وہ جو کامران ہے نا وہ اس کی لائف کا تبریز ہے، وہ تبریز وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ تبریز بنا ہوگا اور اس نے اپنا نام تبریز رکھا ہوگا، اور اس طرح کا کوئی سینیریو ہوگا، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسے فیل ہو رہا ہے۔ اور باقی ان کا صحیح چل رہا ہے، یہ جو ان دونوں کے درمیان جو ایک لو ڈیولپ ہو رہا ہے، مجھے تھوڑی ہنسی بھی آئی کہ وہ کیسے اس کا ہاتھ پکڑ کر جاگنگ میں لے کر جاتا ہے، تو شاید یہ بہت نارمل ہوگا، پتہ نہیں میں اتنا کیوں، مجھے تھوڑا سا زیادہ ویئرڈ فیل ہو رہا ہے، لیکن خیر۔ اور ویئرڈ فیل نہ بھی ہوتا کیونکہ میں اب ریویو کرتی ہوں، پہلے میں ناولس پر ریویو نہیں کرتی تھی، اب میں نے کرنا سٹارٹ کیا ہے، تو اب جب میں بتاتی ہوں تو پھر مجھے بتاتے ہوئے بھی ویئرڈ فیل ہوتا ہے۔ ابھی میں نے سرخ آنچل پڑھنا ہے، تو پتہ نہیں مجھے اس کو پڑھتے ہوئے کتنا ویئرڈ فیل ہوگا، کیونکہ میں نے بہت دن ہو گئے کہ ناولس اب ایسے پڑھنا بند کر دیا۔ شروع میں تو میں نے بہت ناول پڑھ لیے تھے، مہا گل کے پڑھے تھے، اور انا لیاز کے بہت زیادہ بولڈ نہیں تھے، لیکن تانیہ طاہر کے کچھ بولڈ ناول ہیں، مہا گل کے بھی بہت بولڈ تھے ناول، اس کے واقعی میں بولڈ تھے جو میں نے پڑھے تھے، تو اب نہیں پڑھنے ان کے۔ اور باقی یہ ناول اچھے ہیں، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے کیسے لگے آپ لوگوں کو، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ والا ناول کیسا ہے، اور ماہی ملکہ اس کا بھی بتائیں، اپنا ریویو بھرپور طریقے سے دیا کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔